السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا دعا کی قبولیت۔ اکثر لوگوں سے ہم یہ بات سنتے ہیں یا اکثر لوگ علماء سے یہ بات کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کیا کریں، مولوی صاحب ہماری یہ پریشانی ہے دور کیا کریں۔ تو دعا کی فضیلت کے بارے میں تو بتا دیا گیا، تو دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی چند شرطیں بتا دوں، ایسے چیزیں بتا دوں کہ آپ خود دعا کیا کریں اور دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کے ذریعے ہم کو 5 ایسے اوقات بتائے ہیں جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ دعا کا موقع ملے تو ان 5 اوقات میں دعا کرنے کا مکمل اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کیا کریں، تو ہر فرض نماز کے بعد جب مولوی صاحب دعا کرتے ہوں پیچھے سے آمین کہتے نا، دعا کافی نہیں ہوتی۔ ارے مولوی صاحب کے پیچھے دعا پر آمین کہنا تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور یاد رکھو اگر سمجھ میں بھی آ گیا ہو تو وہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کہ کیا وہ اپنے صحابہ کو دعا دینا نہیں چاہتے تھے، اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے تڑپتے تھے، تو کیا وہ درخواست کر کے ہر نماز کے بعد دعا نہیں لے سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے، بس اتنی ہی بات ہے۔ اب ہر نماز کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھائیں، رب العالمین سے اپنے پریشانیوں کو بیان کریں۔ دوسرا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہجد کے وقت اللہ 7 آسمانوں سے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے، اس وجہ سے آپ تہجد کے وقت اٹھا کریں، رب العالمین سے دعا کریں۔ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ تہجد کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ تیسرا وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ کا دن ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا کی جائے تو ضرور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو علماء نے سمجھایا کہ وہ عصر کے بعد سے مغرب کا وقت ہے، جو کوئی عصر کے بعد جمعہ کے دن بیٹھ کر مغرب سے پہلے دعا کیا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کی دعا کا لاج رکھتا ہے۔ چوتھا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث سے بتایا کہ بارش جب پڑتا ہو اللہ کی رحمتیں اس بستی کے لیے، اس قوم کے لیے کھلی ہوئی ہوتے ہیں، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس وقت دعا کیا کرو، بارش کے وقت ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پانچواں وقت اللہ کے رسول نے کہا جب انسان سفر کی حالت میں ہو، مسافر ہو، تو ضرور دعا کریں، سفر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 5 ایسے اوقات ہیں جس میں آپ دعا کر کے دیکھیں، ضرور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں اس 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بھی دعا کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو 5 لوگ ہیں، جو 5 صفتیں والے لوگ ہیں، وہ ضرور ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ رو کر دعا کرے، جس کے آنکھ سے آنسو جھڑے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ تو آپ دعا کرتے وقت اپنے آپ کو رونے جیسا چہرہ بنا کر دعا کیا کریں، آنسو بہا کر دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو قرآن پڑھتا ہے سنتا ہے، تو ضرور آپ کی دعا کو بھی سنے گا۔ تیسرا شخص ہے والدین، اپنی جو بھی دعا ہے اپنے والدین سے درخواست کریں، اپنے والدین کی دعا بچوں کے لیے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور بندے اکثر ہم دیکھتے ہیں، سارے انسان اس بات کو دیکھتے ہیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، رب العالمین کے دربار میں موجود ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، تو یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی کے وقت دعا کرنا بہت پسند ہے، بیماری سے زیادہ صحت مند میں دعا کرنا، عبادت کرنا بہت پسند ہے، بڑھاپے سے پہلے جوانی میں آپ عبادت کرنا رب العالمین کو پسند ہے۔ تو اس وقت جب خوش رہیں گے، جب آپ اچھی حالت میں رہیں گے، اس وقت دعا کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ اور ایک عمل رہا کہ صدقے کے بعد دعا کیا کریں، جو بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ
بہت ہی اہم چیز جانتے ہو تو لوگوں کے درمیان جا کر غریبوں کو صدقہ کریں اور صدقے کے بعد دعا کیا کریں، رب العالمین اس صدقے کے طفیل میں ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اب طفیل کا لفظ آ گیا ہے تو اس وجہ سے ایک بات بھی زائد بتا دوں کہ طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے مانگنا صحیح نہیں ہے، اس بات کو سمجھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم میں تمام انسانوں کے افضل انسان ہیں، اللہ کے خاص محبوب رسول ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ کوئی قابل چیز نہیں ہے۔ علماء نے اسے منع کیا ہے، آپ سمجھے یا نہ سمجھے میں چیز واضح کر دیا ہوں کہ وسیلے سے آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 وسیلوں سے آپ دعا مانگ سکتے ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے آپ دعا مانگ سکتے ہو، اللہ کے اسماء کے وسیلہ بنا کر یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس طرح کے اللہ کے 99 نام جو ہیں، 9 نام جو ہیں اسے وسیلہ مانگ کر دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ ناموں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا وسیلہ مانگ سکتے ہو کہ میں جو نماز پڑھا ہوں اللہ اس کی طفیل سے، اس کے وسیلے سے، میں جو حج کیا ہوں، جو میں قرآن کی تلاوت کیا ہوں، جو میں صدقہ کیا ہوں، اس کے وسیلے سے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر آپ ضرور دعا مانگ سکتے ہو۔ تیسری چیز، جو نیک بندے آپ کے درمیان موجود ہیں ان کا نام لے کر اللہ کے سامنے دعا کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کرنا یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اس وجہ سے اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم کو پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ۔